اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد رمضان رضا سلطانی، اور خالق کائنات کے احسان عظیم میراج مصطفیٰ محسن کائنات کے احسانات کا شکر ادا کرنے اور صاحب میلاد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد میں سے نجیب الطرفین سید قطب المشائخ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی نسبت سے آج ہم سب تکبیر اسٹوڈیو میں حاضر ہیں اور ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں آج بانی و چیئرمین تکبیر ٹی وی، عالمی مبلغ اسلام، جانشین سلطان العارفین صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ دربار عالیہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگ پاکستان۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ہمیشہ کی طرح ود اس مبلغ آف اسلام، پریچر آف اسلام حاجی محمد رمضان قادری فار دا بینیفٹ آف آور انگلش ویئرز۔ حاجی صاحب تھینک یو، جزاک اللہ خیراً۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر حافظ صاحب۔ اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی علمی دنیا میں ایک نام حضرت العلام حضرت علامہ عاطف جبار حیدری خطیب چشم رحمت مسجد اولڈ بری۔ بہت شکریہ حضرات، تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ پھر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے شعبہ حفظ حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ کے ہونہار طالب علم جو جلد ہی انشاءاللہ حفظ مکمل کو فرمانے والے ہیں اور ثناخان صاحب قرآن بھی ہیں، میری مراد ہے حافظ محمد بلال نشاہی سروردی۔ بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ جلد ہمیں جوائن کریں گے عارفانہ کلام کے لیے حاجی شبیر حسین قادری۔ اور جیسا کہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع آپ نے سنا ہے، اسی موضوع پہ انشاءاللہ منقبت بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ پروگرام ایصال ثواب کے لیے بھی ہوتا ہے، خاص طور پر کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کا عرس مبارک کا موقع ہے۔ ہم شہدائے انڈیا دہلی جو حال ہی میں مسلم کش فسادات میں شہید ہوئے، آج یہ پروگرام ان کے نام کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ایک پیر بھائی جناب حاجی اسجد موسیٰ کی خالہ بھی حال ہی میں پاکستان میں فوت ہوئی، ان کے لیے انشاءاللہ دعائے ایصال ثواب ہوگی۔ آپ بھی جن مرحومین کے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو ہماری جو اسٹوڈیو ٹیلی فون ہے اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں، اور حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں سلام بھی عرض کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کلمہ کلام آپ نے دوران ہفتہ پڑھا ہے وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ آخر میں دعائے ایصال ثواب میں وہ شامل کیا جا سکے۔ اور چلتے ہیں ثناخان مصطفیٰ حافظ محمد بلال نشاہی کہ وہ نعت و منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل میں اس میں شہ کونین بسا رکھا ہے،
دل میں اس میں سبحان اللہ دل میں اس میں شہ کونین بسا رکھا ہے گنبد خضرا کو سینے سے لگا رکھا ہے گنبد خضرا اللہ اللہ میرے آقا کی کریمی دیکھو اللہ اللہ میرے آقا کی کریمی دیکھو مجھ سا بدکار بھی دامن میں چھپا رکھا ہے مجھ سا بدکار بھی دل کے سجدوں کے لیے ہم نے ریاض خستہ دل کے سجدوں کے لیے ہم نے ریاض خستہ ان کا نقش کف پا کعبہ بنا رکھا ہے ان کا نقش کف پا کعبہ بنا رکھا ہے دل میں اس میں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں پل میں مردوں کو وہ زندہ کیا کرتے ہیں پل میں مردوں کو وہ زندہ بھی کیا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں ان کو پکارو تو صحیح ان کو آواز تو دو ان کو پکارو تو صحیح پل میں بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں پل میں بگڑی کو بنا دے ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں اور اگلی شعر یا معین حسن نبی حسن علی حسن حسن یا معین حسن حسن علی حسن حسن کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں کربلا والے تمہیں
سے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عطا و نیاز کا کتنا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نعت کا نذرانہ اور منقبت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سماعت کر رہے تھے، حافظ محمد بلال نشائی سروردی، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ برمنگھم قرآن اکیڈمی سے کل تک پیر صاحب نے جس ایک بچے کے سر پر دستار حفظ و قرات کی جو دستار رکھی، تو 21 طلباء ان 2 مہینوں میں، دسمبر اور جنوری اور فروری، 21 طلباء فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ فیضان جو ہے یہ فیضان اولیاء ہے، وہی فیضان کہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے نبی پاک کے اشارے پر اجمیر میں آ کر بانٹا تھا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا، وہی فیضان پھر سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے پھیلایا جھنگ پاکستان میں، اور پھر آج ان کی اولاد پاک میں سے عالمی مبلغ اسلام جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری، جن کے زیر سرپرستی آپ کو پتہ حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ 24 سے زائد ادارے اس ملک میں الحمدللہ تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے۔ مسجد حسین بہت بڑی ایک ایسی عظیم الشان مسجد ہے کہ جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں نمازیان اور طلباء کے لیے بندوبست ہے، 12,000 طلباء وہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ حضرت صاحب کا نیٹ ورک ہے، آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضور میں چاہوں گا کہ اولیاء کرام کا فیضان یہ پوری دنیا میں بلا امتیاز و مذہب و ملت جو پھیلا ہے، اور خاص طور پر UK اور یورپ کی سرزمین پر آپ نے ماشاءاللہ یہ فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے وہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ماشاءاللہ مشن تھا کہ 90 لاکھ کو کلمہ آپ نے پڑھایا اور کروڑوں کو راہ ہدایت دلائی۔ اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ خاص طور پر آج ہمارے انڈیا میں مظلوم مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے ناظرین کرام کے لیے اس مبارک حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انڈیا کے مسلمانوں کی داد رسی کے لیے ان بیٹیوں اور وہ بوڑھی دادیاں جو سڑکوں پہ کئی مہینوں سے بیٹھی ہیں، ان کی آواز شاید آج کا مسلمان سننے کے قابل نہیں ہے، تو میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ پھر کوئی محمد بن قاسم ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مدد کے لیے کہیں سے آ جائے۔ آمین۔ تقبیر ٹی وی کے ناظرین، آج ہمارے دامن تو ویسے ہی دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، افغانستان سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر برما تک، اور اب پورا ہندوستان چل رہا ہے، اور اس میں صرف مسلمان چل رہے ہیں۔ وہ ہندوستان جس میں اجمیر شریف ہیں، اللہ وہ اجمیر شریف جہاں بیٹھ کر خواجہ غریب النواز نے علم و حکمت کے موتی لٹائے، اللہ اللہ ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا، اللہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج ایک بات کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں تقبیر ٹی وی صحیح سمت میں کام کر رہا ہے، اور تقبیر ٹی وی کی بہاف پر آپ سب کو یہ دعوت فکر دیتے ہوئے سب سے پہلے تقبیر ٹی وی کا نیٹ ورک جو ہے اس کے انتہائی معزز ساتھیوں کو، اور پھر تمام ناظرین کو، اور پھر پوری امت مسلمہ کو، اور پھر پوری انسانیت کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ تقبیر سے مراد اللہ کی کبریائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ کلمہ میں بھی اللہ کا نام آگے پیچھے، محمد کو درمیان میں لیے ہوئے سبحان اللہ۔ ایک دعوت فکر دے رہا ہے کہ وہ کون ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اللہ نے اپنے ساتھ اس طرح پسند فرما لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کلمے کے پہلے جز کا اختتام بھی اللہ سے،
اور آخری جو جز کا آخری حصہ ہے وہ بھی اللہ کے نام سے۔ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان ہماری اللہ، زندگیوں میں اللہ، اس وقت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کرونا وائرس کا کوئی علاج ہے؟ میں کہتا ہوں وائرس کا تعلق ابلیسیت سے ہے، اور ابلیسیت کا ایک ہی علاج ہے کہ مسلمان اللہ کا ذکر شروع کر دیں اور مدینے والے پر درود پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ وائرس وہیں جیسے کسی میزائل کو اینٹی میزائل سے وہیں فضا میں ختم کیا جا حضور ایک سکتا ہے۔ دفعہ ہم سب کو کرا دیں، سارے ناظرین بھی کریں، وہ جی اللہ آپ سب مجموع مل میں کر کراتے میرے ہیں۔ ساتھ کریں، اللہ 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 جل جلالہ و من والو۔ ہر کلام کا اختتام اگر اللہ کے نام پر ہو، ہر کلام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو، سبحان اللہ، تو یہ وائرس کوئی چیز نہیں ہے، واقعی سبحان مسلمانوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وہ تھا اللہ کا نام لے کر جو خواجہ آ کر بیٹھ گئے تھے، واہ واہ، جی یہی وہ نام تھا۔ باہو کا تو عنوان اسی نام سے بنا ہے، جی جی، ہو باہو، اللہ کے حسن کا جو آخری حرف واو ہے۔ اللہ، آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے نام کا جو آخری حرف آ ہے، اب جب پہلے تینوں حرف علیحدہ ہو جائیں تو وہ ہو بن جاتا ہے، اللہ، اور ہو اللہ کا وہ پیار ہے جو کسی بندے کو مل جائے تو وہ باہو بن جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خواجہ بن جاتا ہے، وہ سبحان داتا بن جاتا ہے۔ اگر مجھے تھوڑا سا اور پیچھے جانے دیں تو وہی اللہ کے پیار کا نور کہیں صدیق اکبر بن جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ، کہیں سبحان فاروق اعظم بن سبحان جاتا ہے، اللہ، سبحان کہیں اللہ، عثمان غنی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، غنی تو صرف اللہ ہے۔ لیکن جب کملی والے نے انتخاب کیا عثمان کے غنی ہونے کا تو اللہ کو بھی یادہ پسند آ گئی، سبحان اللہ، واہ، فرمایا حقیقت میں غنی تو میں ہوں، لیکن چونکہ کملی والے نے پسند کر لیا ہے اس لیے مجھے اپنے نام کا حسن اور اس کی خراج عثمان کو غنی کی صورت میں دینے میں بالکل خوشی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ، پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اللہ کا پیار حیدر قرار کے قلب و جگر میں اترا، اور وہ زبان ختم نبوت جب علی کے منہ میں آتی ہے اور نبی کی زبان علی کو چوسنے کو ملتی ہے تو علم و حکمت کا اور تدبر قرآن کا ایک فیضان ٹھاٹھے مارتے ہوئے سبحان سمندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج خواجہ غریب النواز کا ایک شعر ہے، بڑا مشہور ہے، شاہ است حسین، سبحان اللہ، بادشاہ است حسین۔ سبحان اللہ، آپ بتا یہ رہے ہیں، اللہ جس اللہ، میں سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے بتایا کہ لوگ مجھے سلطان العارفین کہتے ہیں، لیکن لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سلطان العارفین کیسے بنا۔ خاک پایم از حسینو از حسن، حسن، سبحان اللہ، معرفت گشت است مارا انجمن، فرماتے ہیں میں تو حسن و حسین کے قدموں کی خاک سے عارفوں کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہی بات خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد۔ یہ بننے کے لیے کہنا نہیں پڑتا، کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، سبحان اور اللہ، کیا کیا؟ سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج میں سمجھتا ہوں ہر ولی کی ولایت اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ فیضان نبوت حسینیت کی صورت میں اس میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ایک بے ہے شک، بے کتاب، شک، کتاب پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن کو چوم لیں گے تو بھی ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، بے شک، قرآن کو پیٹ نہیں کریں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ ثواب تو مل ہی جاتا ہے، مزہ تو تب ہدایت ملے۔ ہدایت ملے، سبحان یہ اللہ، ہدایت کیسے ملتی ہے؟ یہ فیضان نبوت کا وہ نور ہے جو سب سے پہلے صحابہ کرام کو ملا، تابعین کو ملا، تبع تابعین کو ملا، ائمہ اہل بیت کو ملا۔ اور پھر آپ ذرا ایک غور کر کے دیکھیں، صدیق اکبر کی بارگاہ سے جو فیضان چلا حسن بصری میں پہنچا، حسن بصری سے امام باقر میں پہنچا،
اور امام باقر سے پھر امام جعفر صادق. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام جعفر صادق جو ہیں یہ چاروں سلسلوں کے بانی ہیں. قادری، چشتی، نقشبندی. مولا علی سے فیضان چلتا ہے قادریت کا، چشتیت کا اور سہروردیت کا. وہ بھی آ کر امام جعفر صادق میں فکس ہو جاتا ہے. صدیق اکبر سے نقشبندیت کا فیض چلتا ہے، وہ بھی آ کر امام جعفر صادق میں فکس ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں سے چاروں آئمہ فقہ جو ہیں ان کو بھی شاگردی ملتی ہے امام جعفر صادق کی. سبحان اللہ. اور چاروں سلسلوں کے جو بانی ہیں وہ بھی ہیں نوکر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان یہ جتنا فیضان ہے پوری کائنات میں انہی ہستیوں کو حصہ ہے. اور میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے تقریر، ایک ہے تحریر، اور ایک ہے فیضان نظر. جی جی. یہ جتنا اسلام پھیلا ہے نا پوری دنیا میں، آج یہاں یو کے میں علماء کی کوئی کمی ہے، اہل علم کی کوئی کمی ہے. ہمارے ٹی وی چینل دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ والوں کی نظر کا کمال ہے وہ ہمیں چاہیے، اس کی تربیت چاہیے. انشاءاللہ ہمارے حافظ محمد رمضان صاحب ہمارے میلاد شریف کے اس پروگرام کے ماشاءاللہ بانی ہیں، اور یہ ہر پیر کو بڑے اہتمام سے اس پروگرام کو سجاتے ہیں. حاجی محمد رمضان صاحب انہی ساری محبتوں کو اکٹھا کر کے ہمارے انگلش ویورز کو پیش کرتے ہیں، اور مختلف محفلوں میں مختلف حضرات جو تشریف لاتے ہیں وہ بھی اس فیضان سے محروم نہیں رہتے. بے شک. آج میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں سب کو. تخبیر ٹی وی یہ آستانہ باہو کا نمائندہ نہیں ہے، یہ مشن مصطفیٰ کا نمائندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حسینیت کا لمبردار ہے. تو میں آج جو دعوت دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ہم جشن تخبیر اناؤنس کرنے والے ہیں، جس میں تمام ہمارے وہ ستارے جو تخبیر ٹی وی پر پروگراموں کی صورت میں اور اس کی ٹیکنیکل سائٹ سے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایوارڈز بھی دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ تخبیر ٹی وی نے اپنے آغاز کو کس طرح آپ کے لیے اور امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، اور تخبیر ٹی وی کے ذریعے سے جو پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم پورا پلان دیں گے، ایوارڈز دیں گے. آپ سے میری ایک گزارش ہے، آپ بھی سوچئے 10 سال سے آپ تخبیر ٹی وی واچ کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا فارم بھر کے آپ بھی اپنی محبت ظاہر کریں کہ اللہ کی کبریائی کو ماننے والا 5، 10، 20 پاؤنڈ ہر مہینے تخبیر ٹی وی کو بھیج رہا ہے. تخبیر ٹی وی آپ کا حقدار ہے نا. تخبیر ٹی وی آپ کو ملا رہا ہے، کبھی مدینے والے کی باتیں سنا رہا ہے، کبھی خواجہ غریب و نواز کی باتیں سنا رہا ہے. یہ کس سلسلے کی بات اس تخبیر ٹی وی نے نہیں کی. یہاں آ کر تفرقے ختم ہو گئے ہیں، یہاں آ کر نفرتیں مٹ گئی ہیں، یہاں محبتوں کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مارتا آگے بڑھ رہا ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آئیں، انشاءاللہ ہم سب اس کمپین کا حصہ ہیں. تخبیر ٹی وی کو ہم آسمانوں سے بھی آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تخبیر ٹی وی ہمیں زمین سے اٹھا کر ہواؤں میں لانے والا ہے اور اللہ سے ملانے کا اہتمام کرنے والا ہے. میں میلاد پاک کے اس عظیم پروگرام کو جاری و ساری رکھنے اور اہتمام کرنے پر آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اس پوری ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور تخبیر ٹی وی کے تمام ستاروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد جاری ہے. ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ناظرین آپ کی طرف سے آپ کے لیے ایک میں آپ کو بھی ایک سپورٹ دینا چاہتا ہوں. یہ پروگرام جو ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مغفرت اور ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں. کسی کی والد گرامی، کسی کی والدہ، کسی کے دادے دادی، جو بھی آپ کا رشتہ دنیا سے جا چکا ہے، اگر آپ ان پروگراموں کو اور بالکل اس نیت سے کہ میں اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، آپ تخبیر ٹی وی سے رابطہ کریں.
ہر پروگرام سپانسر ہو کر آپ کے والدین، آپ کے مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، آن ایئر دعا ہوگی، اور آن ایئر دعائیں ہوں گی، اور آپ کے لیے رحمتوں کی برسات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے والے آقا کا نوکر اور صحیح نوکر بنا دے، اور آخری سانس بھی آئے تو اس کیفیت کے ساتھ آئے، ادھر سے روح نکل رہی ہو، ادھر سے پردہ اٹھ جائے، ادھر صلی اللہ کا ترانہ لبوں پہ ہو، ادھر صلی اللہ والا آ جائے اور کہہ دے امتی میں نے تمہیں قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب حضور قبلہ چیئرمین تکبیر ٹی وی، عالمی مبلغ اسلام، جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری، زیب سجادہ دربار عالیہ سخی سلطان باہو، جنگ پاکستان مبانی مسجد حسین دربار عالیہ سخی سلطان باہو۔ بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑا خوبصورت پیغام خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو ارشاد فرما رہے تھے، اور خاص طور پر آج کل جو بڑا خوف و ہراس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ نے اس کا علاج بتایا ہے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ جو سلطان العارفین نے اپنے کلام میں جو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ہے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہی ہے، اور جس کی الحمدللہ بارہا مختلف پروگراموں میں جو اس کے فیضان کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آپ نے جو اظہار ہمدردی فرمایا، اور ان کے لیے جیسا کہ خواجہ غریب نواز جن کا لقب ہی اللہ رسول کی بارگاہ سے انہیں غریب نوازی کا ملا تھا، کہ وہ جب کوئی ایک لقب اسی لیے پڑا نا کہ جب کوئی ایک غریب مظلوم جس پہ اس وقت کے حاکم وقت نے ظلم کیا، تو آپ اجمیر سے اس نے دہلی پہ ظلم کیا تو اس کی فریاد پر آپ اجمیر چھوڑ کر دہلی اس کی مدد کے لیے۔ ایسے ہی ہمیں اپنے انڈیا کے مسلمانوں کو جو ہے مدد کرنے کی ضرورت ہے، ہر لحاظ سے، جس لحاظ سے ہم کر سکتے ہیں، میڈیا کے لحاظ سے، پروٹیسٹ کے لحاظ سے، ملکوں کو اپنے لحاظ سے کرنا چاہیے، جو ہمارے سورسز ہیں وہ ضرور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی، اور اس سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی رکوع یقیناً خوش ہوگی۔ اب میں چاہوں گا کہ مبلغ اسلام حاجی محمد رمضان قادری صاحب، آپ جو پیر صاحب نے ابھی ہمیں پیغام دیا، دا میسج آف پیر صاحب، پلیز you give the message about the Pir Sahib message and your message today, please. MashaAllah ji, Jazakumullah khair, Hafsab, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear viewers, brothers and sisters, today we are talking about a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, such a great wali, a great saint by the name of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz, and he existed in the Indian subcontinent around 800 years ago, and he was such a friend of Allah subhanahu wa ta'ala that we learn that through his hands around 9 million people accepted Islam. Subhanallah. 9 million people. And 800 years back we do not have the super communication and technologies we have today. So, what a great blessing. So, what are the lessons to draw from these great saints and Sufiya and friend of Allah subhanahu wa ta'ala for us today? One of the sayings I was reading a few days ago, and that was that to be a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, you must have affection, love for the people like the sun. Like the sun. Meaning that when the sun comes out, it does not differentiate between pious and non-pious people. It does not differentiate between Muslims and non-Muslims. It benefits all. So a good Muslim should benefit the creation without putting any borders up. So, that was one of the things I was reading a few days ago. The other thing Hazrat Khwaja Gharib Nawaz mentions is that a friend of Allah subhanahu wa ta'ala,
a good Muslim should be like a flowing river. Now a flowing river, again, it benefits anything that comes close to it, no matter what creation it is, whether it's human or whether it's creation other than humans, it benefits everyone. So be like a river. And then we also learn that he pinpointed us towards 4 traits, 4 characteristics a person should have. And those 4 characteristics are along the following lines. Number 1, he said, refrain, meaning stop. Refrain from begging even in times of poverty. Yeah? Do not go near begging, do not go near putting your hand out to the creation, even in the time when you are extremely needful, even when you are poor. And number 2, he said that show attitude. Show your attitude that you are well fed even though you may be hungry. Show the attitude that you are well fed even though you may be hungry. And number 3 we learn is that be cheerful. Be cheerful even at the time when you are sorrowful, even when you are sad. Yeah, be cheerful. Allahu Akbar. And the 4th thing we learn is you should be such a friendly person that you should also be trying not just to make good friends with the good people, but you should become friends with who? Your enemy as well. Allahu Akbar. Yeah? We have difficulty becoming friends who are not enemies, never mind being enemies. So what was the ultimate aim of these people, the Sufiya, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala? Their ultimate aim was to get the masses, to get the individual, and to become a person who's God-fearing, who's following in the footsteps of the greatest man to set foot here, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to achieve success here, to achieve success in the grave, and to achieve success on the day of judgment. And that's what these Sufiyas were about. May Allah subhanahu wa ta'ala let us understand their teachings, understand the ultimate teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and follow in their footsteps and become successful here and successful in the hereafter. Jazakumullah khair. MashaAllah. بہت بیوٹیفل میسج فرام حاجی محمد رمضان صاحب. ایک دعا کے لیے نام آیا ہے ہمارے بھائی محمد عظیم صاحب نے اپنے بھائی محمد اسد مرحوم کے لیے. ماشاءاللہ ان کے لیے یہاں پروگرام بھی اسپانسر ہوتا ہے, ان کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے. چلتے ہیں ایک بند سلطان العارفین سخی سلطان بہو کا جو فرمائشی ہوتا ہے ہمارے ساتھیوں کا, پیر بھائیوں کا, وہ آپ پیش فرمائیں. حاجی شبیر حسین قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا سانجت مولا وال لایا
رب دے اساں ایسا عشق کمایا مرن تو اگے مر گئے بہت بہت سجو تا مطلب نو پایا سبحان اللہ ماشاءاللہ جی علامہ صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں چونکہ حضور قبلہ صاحب نے بھی پیر صاحب نے بڑا جو پیغام دیا حاجی صاحب نے پیغام دیا میں چاہوں گا آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی نسبت سے ویسے تو آپ کے شان شیان ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے لیکن الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کوزے میں دریا بند فرمانے والے ہیں اور الحمدللہ صاحب نسبت بالکل چشتی نسبت سے تو بڑی خاص آپ اظہار ہم سے فرماتے ہیں ان تمام پیغامات اور مناقب کی روشنی میں اپنا پیغام ہمیں ارشاد فرمائیں ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تمام تر حمد و ثنا کے لائق و بار الہ جو ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا معبود ہمارا مسجود ہے اور تمام قسم کے درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب آقائے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں قبلہ علامہ صاحب بے حد شکر گزار ہیں آپ کے کہ آج آپ نے عرس حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں آج کے اس بزم کو سجایا اللہ تعالیٰ آپ کے ان کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے اور تکبیر ٹی وی کو اللہ تعالیٰ تمام کام کرنے والے بانیان کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے آمین. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بچپنا ہو آپ کی جوانی ہو اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اسلام کے حوالے سے خدمات کے حوالے سے وہ گراں قدر ہیں اور آپ کی زندگی کے اگر گوشوں کو اگر دیکھا جائے تو حضور خواجہ غریب نواز معین الدین والحق آپ کی جو پیدائش ہے وہ سیتان کے علاقہ سنجر میں آپ کی پیدائش اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے بارے میں جو فرماتی ہیں کہ آپ جب اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ ایک ایسی نورانی کیفیت میں رہتی تھیں کہ آپ اپنے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز سنتی اور پھر وہ ذکر کی آواز سن کے اس کا ذکر اپنے سرتاج سے جب یہ ذکر کرتی تو آپ کو یہ جواب ملتا کہ یہ آنے والا ایک ایسا اللہ کا نور ہے کہ اتنا بابرکت ہے کہ جس کے وجود سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے گا اور دین کی برکتیں لوگوں میں عام ہوں گی. سبحان اللہ. تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت مبارکہ اور پھر بچپنا پھر بچپنے کے حالات پھر میں جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ قرآن کے حافظ تھے. واہ واہ سبحان حافظ قرآن تھے. اور پھر علوم دینیہ علوم اسلامیہ میں آپ نے کمال درجہ جو ہے وہ حاصل کیا اور علوم دینیہ کے لیے آپ سمرقند اور بخارا آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور پھر مزید اس میں اور بھی جو ہے وہ مدینہ شریف
اور پھر مدینہ شریف میں علوم اسلامیہ علوم دینیہ آپ نے 3 سال تک پڑھائے بھی، اور پھر وہیں پر خواب کے اندر جو آپ کو حکم ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ اے معین الدین، ہم نے آپ کو فلاں مقام کے لیے، اجمیر کے لیے آپ کو ولایت دی ہے، آپ کو حکومت دی ہے۔ اب یہ جو ولایت اور حکومت، یہ جو اہل اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ وہ باطنی علوم پر بھی جو ہے وہ دسترس حاصل کرتے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ مختلف اہل اللہ کے پاس گئے اور وہاں جا کے آپ نے جو ہے یہ ساری منازل کو طے کیا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک سے جب اجمیر شریف کے لیے آپ نے سفر شروع فرمایا، تو پھر مدینہ شریف سے جب وہ ملتان کے راستے لاہور اور پھر لاہور کے راستے جب وہ اجمیر شریف پہنچے، اور اجمیر شریف جب پہنچے تو وہاں آ کے پہنچے، اور وہاں پہ جو اس وقت کا جو حکمران تھا، وہ حاکم تھا، وہ راجہ رائے پرتھوے، اس کو جب آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں حکومت کر رہا ہے، اور آپ نے بھی وہاں جا کے دین اسلام کی خدمت اور دین اسلام کے لیے لوگوں کو دعوت دی، اور اس راجہ کو بھی آپ نے دعوت اسلام دی، اور دیکھا کہ وہاں کے جو حالات اور ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ وہاں پہ غریب جو تھا وہ غریب تر تھا، جو امیر تھا وہ امیر تر تھا، کہ جو غریب تھا ان کو لوگ اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، جو نچلی قومیں ہیں ان کو کوئی قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جب یہ نچلی سطح کے لوگ، یہ شوتر لوگ جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے تو خواجہ صاحب انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، دین کی دعوت دیتے، اور انہیں ایک عجیب سا سکون ملتا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے یہ امراء، یہ امیر لوگ نفرتیں کرتے ہیں، ہمیں انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز تو ہمیں اتنی محبت اور اتنا ان سے ملنے سے سکون ملتا ہے، اور خواجہ غریب نواز کے اس کردار سے جب لوگ متاثر ہوئے اور وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس اخلاق مصطفیٰ سے متاثر ہوئے تو وہ اسلام لائے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی تقریر کا ماشاءاللہ جو اصل پن پوائنٹ ہے، اور جو آپ کی تبلیغ کا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ یہ پیغام حضرت علامہ صاحب کا ہم نے سنا، یاد رکھیے کہ اگلا پروگرام یہ خواجہ غریب نواز ہی کے جو آپ کے نسل کے اعلیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب نجیب الطرفین سید ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب ہے جگر گوشہ بطول، نور دیدہ بطول۔ تو جشن مولود کعبہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگلا پروگرام ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب بھی اس میں دوبارہ ضرور آئیں۔ اب آخر میں قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر، اور پھر انشاءاللہ دعا کے لیے ہم یہ جو عرض ہے وہ ہم کریں گے علامہ صاحب سے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الکل محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ آمین۔ علامہ صاحب دعا فرما دیں۔ شہداء جو مسلم کش فسادات میں انڈیا میں شہید ہوئے، اور یہ ہمارے اسد محمود بھائی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، دیگر آمین۔